اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے 2 چیپٹرز الحمدللہ مکمل کر لیے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم آج تیسرے چیپٹر کا آغاز کریں گے، لیکن تیسرے چیپٹر کے آغاز سے پہلے میں جو آپ نے دوسرا چیپٹر سنا ہے اس سے آپ کے سامنے چند سوالات رکھوں گی، آپ نے ان کے درست جوابات دینے ہیں یہاں کمنٹ سیکشن میں۔ فرسٹ چیپٹر میں سے جو سوالات کیے گئے تھے ان کے درست جوابات دینے والی بہنیں ہیں، ایک تو سیدہ امۃ الہادی ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے، دوسری عائشہ صدیقہ جن کا تعلق اٹک سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکات سے نوازیں۔ ان بہنوں نے درست جواب دیے اور دلچسپی دکھائی، اور اگر آپ یوں ہی دلچسپی دکھاتی رہیں تو انشاءاللہ میرے ادارے القلم انسٹیٹیوٹ جو کہ ایک آن لائن اور فزیکل ادارہ ہے، اس سے آپ کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکچرز چیپٹرز مکمل کرنے پر اور درست جوابات دینے پر انشاءاللہ آپ کو آخر میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ تیسرے چیپٹر کے آغاز سے پہلے میں آپ کے سامنے چند سوالات رکھتی ہوں دوسرے چیپٹر میں سے۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا، تو آپ بتائیں کہ زمزم کے چشمے میں کون کون سی نعمتیں شامل ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے، زمزم کے چشمے میں کون کون سی نعمتیں شامل ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آبادی کا انتظام کیسے کیا؟ آج ہم تیسرے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے چیپٹر کا اختتام ہم نے کہاں پہ کیا تھا؟ میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے عظمت اور شان بخش دی، اور قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا۔ اور یہ مقام ابراہیم یہ وہ جگہ ہے جو بعد میں مصلی خلیل بھی بنی، اور پھر یہ مقام مصلی حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرار پایا۔ یعنی اب مسلمان وہاں پہ مسلمان پہلے اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر نبی علیہ السلام نے، اور اب وہاں 2 رکعت نماز ادا کرنا ہر مسلمان جو وہاں حج اور عمرہ کے لیے جاتا ہے اس کے لیے بھی سنت اور مستحب ہے۔ تو جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، سورہ حج آیت نمبر 27 میں آیت ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، وہ آئیں گے آپ کے پاس پیدل اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر، يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور وہ آئیں گے دور دراز راستوں سے۔ جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ حج کا اعلان کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، میری آواز کون سنے گا، دور دور تک تو آبادی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں آذان دینا، ندا لگانا اور آواز لگانا یہ آپ کا کام ہے، اور اس آواز کو ساری دنیا میں پہنچا دینا یہ میرا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے آواز لگائی، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم قد اتخذ بیتا، بے شک تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے، فحجوہ، پس اس کا حج کرو۔ اے لوگو، تمہارے رب نے ایک گھر بنایا، اس کا حج کرو، یہ صدا لگائی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدا کو، اس آواز کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دیا۔ اور حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جس انسان کی روح اس وقت آدم علیہ السلام کی پشت میں یا قیامت تک آنے والی نسلوں کی پشت میں تھی، جس نے اس آواز پر لبیک کہا، وہی آج تک حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اسی لبیک کی تجدید آج حاجی تلبیہ میں کرتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ آواز جب سنی تھی نا، ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، لیکن جس نے یہ آواز سن کر لبیک کہہ دیا تھا، تو وہ قیامت تک جو لوگ ہیں وہ حج و عمرہ کی اللہ تعالیٰ ان کو سعادت نصیب کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے جنہوں نے لبیک کہا ہو۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز بلند جگہ پر دی تو تھی، لیکن وہ کون سی جگہ تھی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان جبل ابی قبیس پہاڑ ہے وہاں پر کھڑے ہو کر دی تھی۔ یہ پہاڑ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ کعبۃ اللہ یہ اللہ کا پہلا گھر ہے جو اس دنیا میں بنایا گیا، اور جبل ابی قبیس یہ پہلا پہاڑ ہے جو اس دنیا میں رکھا گیا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تھی تو زمین ڈولتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر پہاڑ رکھے تاکہ یہ زمین ڈولے نہیں۔ تو یہ پہلا پہاڑ ہے دنیا میں جو رکھا گیا، جبل ابی قبیس۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ ندا عرفات کی پہاڑی سے لگائی تھی، لیکن بہرحال جب آپ نے یہ صدا لگائی، اعلان کیا، یہ ندا لگائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پوری دنیا تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس شام اور فلسطین چلے گئے، جبکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ مکہ میں مقیم رہے۔ اور میں نے بتایا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، انہی کی نسلوں سے پھر قبیلے اور خاندان اور قبیلے وجود میں آنے لگے۔ یوں اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین مکہ کو آباد کر دیا۔ ان کی شادی جرہم قبیلے سے ہوئی تھی جو یمن سے آیا تھا، اس کی ڈیٹیل آپ نے دوسرے چیپٹر میں پڑھ لی ہے۔ اچھا، اور اس وقت نا جب یہاں پہ خاندان اور قبیلے بن رہے تھے اور آبادیاں پھیل رہی تھیں، تو صرف اور صرف دین توحید اور ملت ابراہیم رائج تھا، کوئی شرک نہ تھا، بت پرستی نہیں تھی، امن ہی امن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں تو چونکہ دیکھیں یہ یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور مکہ کے لوگوں کے سب کے جد امجد تھے۔ وہاں جو شام اور فلسطین میں آپ کی زوجہ تھیں حضرت سارہ، ان کے بطن سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نا، اور اسحاق سے پھر یعقوب علیہ السلام، اور ان کے پھر 12 بیٹے، وہ 12 بیٹے جو آگے ان کی نسل، وہ ساری نسل بنی اسرائیل کہلائی تھی، اور ان میں اللہ نے ہزاروں پیغمبر بھیجے تھے۔ تو یہودی بھی، نصرانی بھی، یہاں تک کہ مشرکین مکہ، یہ آپ کو ملت ابراہیم کہتے تھے۔ یہ سب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کے جد امجد تھے، تو اس لیے یہ لوگ اپنے آپ کو ملت ابراہیم کہنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہاں خاندان اور قبیلے بننا شروع ہوئے اور آبادیاں بڑھیں اور شرک بھی نہیں تھا، تو پھر شرک آیا کیسے مکہ میں؟ دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے عمر ابن لحی الخزاعی وہ شخص تھا جس نے مکہ میں شرک کی بنیاد رکھی۔ یہ عمر ابن لحی الخزاعی قریش کا سردار تھا،
اور لوگوں کا خادم سمجھا جاتا تھا. یہ حاجیوں کی خدمت کرتا، انہیں زمزم پلاتا، اور خالی زمزم نہیں پلاتا تھا، اس میں شہد ڈال کر پلاتا تھا. اور اس کا اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ تھا. اور یہ اچھا، اب ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کتنا وقت گزرا تھا کہ مکہ میں شرک آیا؟ تو عمر ابن لحی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان یہ 25 سے 30 نسلوں کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے، کئی صدیوں کا فاصلہ ہے. بعض محققین کے مطابق یہ فاصلہ تقریباً 2000 سال کے قریب بنتا ہے. یعنی بیچ میں 20 سے 30 نسلیں گزری، 2000 سال کے قریب وقت گزرا، تو مکہ میں شرک پھیلنا شروع ہوا. اچھا، یہ پھیلا کیسے؟ اس کے پیچھے بھی ایک پورا واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ عمر ابن لحی شام کے علاقے میں تجارت کے لیے گیا تھا. وہاں اس نے شام میں ایک قوم تھی عمالقہ، اور بعض کہتے ہیں عمون، قوم عمون تھی. اس نے اس قوم کو دیکھا، یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. کسی نے سونے کے بت رکھے ہوئے ہیں، کسی نے چاندی کے، کسی نے گارے کے، مٹی کے، اور کسی نے پتھروں کے بت بنائے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. تو اس نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا یہ کیا چیزیں ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا یہ ہمارے خدا ہیں. اور مزید یہ کہا کہ اصل خدا تو وہ بڑا ہے، لیکن ہم اسے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس سے براہ راست بات کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں. ان کے وسیلے سے ہم اس بڑے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو وہ اس بڑے خدا تک پہنچا دی جاتی ہیں ہماری قربانیاں، ہماری عبادات. اب یہ بات سن کر عمر ابن لحی کے دل میں یہ چیز اتنی جمی کہ اس نے کہا کہ اچھا، ایک بت مجھے بھی دے دو، میں اسے لے جاؤں گا اور ہم بھی اس کی عبادت کریں گے. اور یہ پہلا بت ہبل تھا جو عمر ابن لحی مکہ لایا، اور لا کر پھر کعبۃ اللہ کے اندر رکھ دیا. پھر مکہ کے قبائل کو جمع کر کے کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے، پہلے ہم خالی گھر میں عبادت کرتے تھے، اب ہمیں خدا مل گیا ہے. اور چونکہ وہ بڑا سردار تھا، اس کا اثر و رسوخ تھا، تو لوگ اس کی بات بھی نہیں ٹال سکتے تھے، اس لیے لوگوں نے اس کی بات مان لی. اور پھر ایسا ہوا کہ ہر قبیلے نے اپنا ایک الگ الگ بت بنا لیا. اور یہ راہ بھی ان کو عمر ابن لحی نے ہی سجھائی تھی کہ دیکھو، بت جو بھی بناؤ نا، وہ مکہ کے پتھروں یا مٹی سے بناؤ. بت بنانے کے لیے مکہ کے پتھر یا مٹی استعمال کرو، کیونکہ یہ مٹی مبارک ہے. یہ اس نے جب پٹی ان کو پڑھائی، یہ کانسیپٹ ان کو دیا، تو یوں شرک عام ہونے لگ گیا. یہاں تک کہ جب وہ لوگ سفر پر نکلتے تھے تو تب بھی اپنے ساتھ کوئی ایک بت رکھ لیا کرتے تھے. اور ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص سفر پر گیا اور وہ اپنا بت ساتھ لے جانا بھول گیا. اب وہ سوچنے لگا راستے میں کہ میں عبادت کس کی کروں. تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ میرے پاس چلو مکہ کے پتھر نہیں ہیں، مکہ کی مٹی نہیں ہے، لیکن مکہ کی کھجوریں تو ہیں نا، میں ان سے بت بنا لیتا ہوں. چنانچہ اس نے وہ کھجوروں میں سے گٹھلیاں نکالی اور ان کو جوڑ کر سر بنایا، دھڑ بنایا، ٹانگیں بازو بنائے، اور وہ بت بنا کر اس کو سجدے کرنا شروع کر دیا، عبادت شروع کر دی. اس کی پوجا کرتا رہا. پھر سفر میں بھوک نے ستایا، تو اب کیا کرے، بھوک کیسے مٹائے؟ تو اس نے پھر وہی بت توڑ کر کھانا شروع کر دیا. پہلے سر توڑ کر کھا گیا، پھر بازو کھا گیا، اور کرتے کرتے وہ سارا بت کھا گیا. تو دیکھیں یہ کیسی جاہلیت تھی کہ وہی خدا جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جب بھوک لگی تو سارا خدا کھا گیا اپنا. تو اس طرح وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ہی بت بناتے تھے اور ان کی پوجا شروع کر دیتے تھے، اور جب بھوک لگتی تو وہی خدا پھر کھا بھی لیتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے، دیکھیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عمر ابن لحی کو جہنم میں دیکھا اور وہ اپنی آنتیں گھسیٹتا ہوا عذاب میں جا رہا تھا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص تھا نا عمر ابن لحی جس نے دین ابراہیمی میں تحریف کی اور مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کی۔ تو جب عمر ابن لحی نے حبل کو لا کر مکہ میں رکھا تھا، کعبۃ اللہ میں رکھا تھا، تو آہستہ آہستہ ہر قبیلے نے اپنے اپنے بت بنا کر کعبہ میں اور مکہ کے اطراف میں رکھنا شروع کر دیے تھے، اور یوں آہستہ آہستہ کعبۃ اللہ کے اندر اور اس کے آس پاس 360 بت رکھ دیے گئے۔ ہر قبیلے نے اپنا ایک الگ الگ بت بنا لیا تھا، الگ الگ خدا بنا لیا تھا۔ حاجی طواف کے دوران ان بتوں کو چھوتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے اور ان کے نام پر قربانیاں کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ قریش جو اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر کہتے تھے اب مکمل طور پر شرک میں اور جاہلیت میں ڈوب گئے تھے۔ بت پرستی کے باوجود کچھ چیزیں تھیں جو ملت ابراہیم سے باقی رہ گئی تھیں۔ دیکھیں آج اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھیں، ہمارے ہاں بت پرستی ہے لیکن اسلام کی کافی چیزیں ہمارے ہاں زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ بت پرستی ہمارے ہاں اس طرح کہ بت بنا کر تو نہیں پوچھتے ہیں لوگ، لیکن قبروں کو سجدے، غیر اللہ کی نظر و نیاز، وہ لوگ بتوں کے نام پر نیاز کرتے تھے، یہ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز، تو یہ ساری چیزیں آج یہاں بھی ہیں۔ تو کچھ چیزیں تھیں ملت ابراہیم سے جو باقی تھیں، مثلاً کعبہ کی عظمت اور حج کا وہ لوگ احترام کرتے تھے، اور حج کے دنوں میں عرفات، مزدلفہ، منام میں قیام کرتے تھے، حج کے دنوں میں قربانی کی رسم ادا کرتے تھے، پھر مہمان نوازی کرتے تھے، جو حاجی آتے تھے، باہر سے لوگ آتے تھے، ان کی خدمت کرتے، ان کی مہمان نوازی کرتے۔ لیکن ان سب چیزوں میں بھی یعنی عبادات میں بھی ایک قسم کا شرک اور بگاڑ شامل ہو گیا تھا۔ وہ اس طریقے پر نہیں کرتے تھے جس طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا تھا۔ مثلاً وہ ننگے ہو کر طواف کرتے، حج کے دوران بتوں کے نام پکار کر لبیک کہتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ جاہلیت کی جو باتیں وہاں عام ہو گئیں، زنا اور بے حیائی بہت بڑھ گئی، سود خوری بڑھ گئی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کی رسم شروع ہو گئی، طاقتور قبیلے کمزور قبیلوں کو دبانے لگے، تو یہ سب سارا ماحول بن گیا جس میں شرک اور جاہلیت عام ہو گئی نا۔ تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا پوری فرمائی۔ دعا کیا تھی آپ کی؟ جب آپ بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، ان کی دیواریں بنا رہے تھے، تو اس وقت ایک دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے تھے۔ وہ دعا کون سی تھی؟ سورہ بقرہ میں آیت 129 میں اس کا ذکر ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، یہ تلاوت کرے ان پر تیری آیات کی، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم۔ تو یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب وہ کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور مانگ رہے تھے کہ ان میں انہی میں سے کوئی رسول بھیج۔ تو یہ دعا جو تھی یہ تقریباً 2500 سال بعد پوری ہوئی، اور سیدنا محمد رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ لیکن ہم اس کے بعد نبی علیہ السلام کی بعثت سے، پیدائش سے ذکر نہیں کریں گے چیپٹر نمبر 4 میں، بلکہ ہم دیکھیں گے، میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے آنے سے پہلے یہ دنیا سجائی، اور جو واقعات ہوئے، جو حالات پیدا ہوئے، وہ سب محض اتفاقات نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایک حکمت کے تحت سارا کچھ کر رہے تھے۔ اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 4 میں کریں گے۔ آپ نے توجہ سے اس کو سننا ہے، اور یا تو اپنے ساتھ بٹھا کر بچوں کو بھی سنائیں، اور اگر اپنے ساتھ نہیں بٹھاتی ہیں تو آپ اپنے الفاظ میں بچوں کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی اس بات کا اہتمام رکھیں کہ وہ بچوں کو بتائیں۔
وما علینا الا البلاغ. وصحبه وسلم اللهم صل على